جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرپرستی پر آ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انتقام بھی لے لیتے ہیں اس کے جو زیر کفالت بندہ ہے نا، جس کی سرپرستی ہے، اس کے دشمنوں سے انتقام بھی بعض دفعہ لے لیتے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے جو صالحین ہوتے ہیں۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کے گھر میں رات کو کوئی چور آیا، دیکھا اور تو کچھ نہیں، ایک چادر نظر آئی، چادر لی بھاگا، وہ ابھی نکلنے لگا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ ڈر گیا، پریشان ہو گیا، چادر وہیں چھوڑی اور پھر آگے کہیں نکلا باہر، تو ایک غیب سے آواز آئی کہ ایک دوست تو سو رہا تھا لیکن دوسرا تو جاگ رہا تھا۔ کیا ہوا اگر ایک دوست سو رہا تھا لیکن دوسرا تو جاگ رہا تھا؟ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، جو دین کا کام کرنے والے، دین پر چلنے والے، دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید میں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ہم دین کا کام کریں، ہم اپنے اوقات دین پر لگائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سرپرستی کا معاملہ فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کے کام کریں، اللہ ہمارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ عرب کا ایک واقعہ ہے، عرب کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا، ایک شخص کی عادت تھی پابندی سے جمعہ پڑھنے جاتا تھا۔ اب جمعہ آیا تو اس نے تیاری کی جانے کے لیے۔ اس دن پتہ لگا کہ عین نماز جمعہ کے وقت جو ہے نا فصل کا پانی آج ملے گا، آج یہ ٹائم طے ہوا۔ بیوی نے کہا خدا کے لیے نماز جمعے کی جمعے کی چھوڑ دے، گھر پہ پڑھ لے بھائی، پانی نہیں ملا تو فصل خراب ہو جائے گی۔ کہا نہیں، مجھے تو جمعہ پڑھنے جانا ہے، میں جاؤں گا۔ قدرتاً ان کا اونٹ ایک تھا، اس کی رسی کھلی، وہ بھی بھاگ گیا۔ اب بیوی تو چیخی کہ فوراً اس کو تلاش کرنے جاؤ، اگر تم جمعے کے لیے چلے گئے، کہیں دور نکل گیا، دور چلا گیا، پھر ہاتھ میں آنے والا نہیں، ابھی کرو۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھئی فوری طور پر دیکھو، قریب ہوگا، دور نکل گیا تو پھر اور مشکل ہوگی۔ میں کہا بھئی میں تو جا رہا ہوں نماز جمعہ کے لیے، واپس آؤں گا پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا۔ یہ جناب نماز جمعہ کے لیے چلے گئے، واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے کھیتوں میں پانی پورا بھرا ہوا۔ بڑا حیران، میرے کھیت میں پانی کس نے ڈال دیا ابھی؟ تو برابر والا جو کھیت کا مالک تھا وہ اس کو، ارے بھائی تم کدھر سے؟ تمہارا اور ہمارے درمیان میں جو ایک وال تھا، دیوار تھی پانی کو روکنے والا، وہ کھلا ہوا تھا، میں اپنے کھیت کو پانی دیے جا رہا ہوں، بھر ہی نہیں رہا۔ وہ پتہ لگا ساتھ تمہارا بھی بھر گیا، میرا بھی بھر گیا۔ ابھی گھر آیا تو دیکھا اونٹ بھی بندھا ہوا تھا۔ اب بیوی سے پوچھا اونٹ کدھر سے آیا؟ اس نے کہا کہ تم تو چلے گئے تھے نماز کے لیے، لیکن جو ہمارے کھیتوں کے کتے تھے انہوں نے کہیں اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کو جو ہے نا وہ ہنکا کے لے آئے، جب ادھر آئے میں نے باندھ دیا۔ ہم اللہ کے کاموں میں تو لگیں، ہماری کیا حالت ہے؟ نماز پڑھنا مشکل، 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے باجماعت، نگاہوں کی حفاظت کرنا مصیبت بن گیا، غیر محرم کو دیکھے بغیر گزارا نہیں، کہو میوزک چھوڑ دو، موسیقی چھوڑ دو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جو ہماری غلطیاں ہم ان کو دور کریں، ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کے در پر آ جائیں۔ تو صالحین میں شمار ہونے کا طریقہ سمجھ لیجئے، کیا سچی توبہ کر کے سارے گناہوں کو ہم اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں اور اگلی زندگی اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست بن جائیں گے۔ حالات کچھ بھی ہوں، ڈالر 200 کا ہو، 300 کا ہو، 500 کا ہو، کہیں ہو، باقی کوئی چیز کتنے کی بھی ہو جائے، اللہ ہمیں پہنچائیں گے۔ ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست بن جائیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یاد رکھیے، گناہ گاروں کا وہ رب ہے، سرپرست نہیں۔ رب تو ہم سب کا ہے، وہ گناہ گاروں کا وہ رب ہے اور نیکوکاروں کا وہ سرپرست ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں نیکوکاری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔